10 साल की खिलाफत फारूकी का जमाना है, हजरत उमर और हजरत हुसैन के ताल्लुकात हैं, आना जाना है, शादी ब्याह की तकारीब है। ये बताती जाए तो खिलाफत उमर में उमर और हुसैन का प्यार नजर आएगा, लिहाजा छुपा के रखो। 12 साल खिलाफत उस्मानी है, अगर बताएं तो हजरत उस्मान से हजरत हुसैन का याराना नजर आएगा। 4.5 साल खिलाफत हैदरी है, चलो वालिद के तो बाजू हैं बेटे, उधर कुछ न कुछ ये इधर उधर इक्का दुक्का कुछ सुना दे। उसके बाद हजरत हसन की खिलाफत है, और उसी खिलाफत में हजरत मुआविया से राजीनामा है, जो हजरत मुआविया की वफात तक 20 साल चला है। बाद हमें कि हजरत मुआविया दुनिया से रुखसत हो गए, तो 30 साल खिलाफत राशिदा, 19 साल 7 माह हजरत मुआविया की खिलाफत, कुल मिला के 50 साल के लगभग जमाना बनता है। कोई 3 माह या 4 माह छोड़ के 50 साल, निसफ सदी, आधी सदी है। ये भी तो जिंदगी हुसैन सुनाई जाए, ये भी तो बताएं, पर ये नहीं बताएंगे, लुका के रख दो बेटा। अगर हलाली बंदे जिंदा है ना, वो इसे खोल के दिखाएंगे। अब तवज्जो रख लो, मैं बड़े बड़े दोस्तों से महफिलों में, सरकारी मीटिंग्स में, मुश्तरका सेमिनार में अक्सर जगह ये बात करता हूँ कि हजरत हुसैन ने हजरत अबू बकर की जिंदगी में वक्त कैसे गुजारा। कोई 1-2 रिवायत के हवाले हैं तो हमें भी बताओ, नहीं तो फिर हमसे सुन लो। हजरत उस्मान के साथ, हजरत उमर के साथ, हजरत मुआविया के साथ ताल्लुकात कैसे थे यार, ये भी तो हयात हुसैनिया है, इस पर भी तो बात करनी चाहिए। बताएं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? जितने बंदे बैठे हैं बात करनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। अब आप तवज्जो रखना, जहन को हाजिर रखना, दिल तक मेरी उस गुफ्तगू को रास्ता देना ताकि आप आगे नकल कर पाए। फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह शहादत और वाक़या करबला पे बात करूंगा। उस पे मसला नहीं है कि हम शहादत करबला पे बात नहीं करते। तवज्जो, हजरत नबी पाक के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत हुसैन का बचपना बहुत मुबारक, हसीन, माजबीन, दिल नशीन गुजरा है। इस पर कोई राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। कंधों पे बिठाने की फजीलत हो, निअमल मरकब व निअमल राकिबान की फजीलत हो, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, नबी पाक इनको जुबान को चूस के अल्लाह से मोहब्बत की दुआएं मांगे, ये भी रिवायात हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को चूमे, हजरत हुसैन से जन्नत की खुशबू सूंघे, इन्हें अपनी जन्नत की टहनी करार दें, इन्हें जन्नती नौजवानों का सरदार करार दें। बिला शुक, बिला शक, बिला रैब, बिला शुभ, ये आला तरीन हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जब नबी पाक दुनिया से रुखसत हुए तो 2.5 साल अबू बकर का जमाना है। अबू बकर कितना प्यार करते थे हजरत हसन और हुसैन से। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा खोलिए, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अल मुतवफ़ा 236 हिजरी, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। हजरत हसन और हजरत हुसैन और अबू बकर और अली का एक वाक़या रज़ी अल्लाह अन्हुम जिक्र फरमाते हैं कि ये दोनों शहजादे हजरत हैदर और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की जोड़ी, एक तरफ एक भाई, एक तरफ रास्ते के एक भाई, ये दोनों ठहरे खेल कूद रहे थे। अबू बकर और अलीउल मुर्तजा उस रास्ते से गुजरे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत हसन को उठाया, हजरत अली ने हजरत हुसैन को उठाया। तो अबू बकर फरमाने लगे, या अली बे अबी शिबहतुम बिन नबी, खुदा की कसम अली, अगर रसूलुल्लाह की तस्वीर देखनी हो तो सर से सीने तक हसन हुजूर पाक जैसा, सीने से पांव तक हुसैन हुजूर पाक जैसा। या अली बे अबी शिबहतुम बिन नबी, खुदा की कसम अली मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये तेरी जोड़ी ठहर जाए, रसूलुल्लाह की शक्ल बन जाती। ये अगर बता दिया जाए, इससे पर्दा खोल के दिखाएं कि अबू बकर इतना इनसे प्यार करते थे कि इन्हें उनके मुशाबे करार दे रहे हैं जिनके ऊपर अबू बकर ने कलमा पढ़ा, अबू बकर ने बेटी लौटाई, अबू बकर ने वक्त लगाया, अबू बकर ने बात लगाया, तन मन धन लगाया। अबू बकर तखलिये में सिद्दीका को भेज के जलवत में खुद बैठा। इनसे अबू बकर इतना प्यार करता था तो अली के घर से यारी साबित हो जाएगी। यार लोगों ने नहीं सुनाना, नहीं बताना, लुका के रखो जी, ऐज नहीं लुकान देना। तवज्जो रखना, हजरत अबू बकर का जमाना तो बचपन में था, हजरत हसन हुसैन का गुजर गया। 2.5 साल की खिलाफत, 10.5 साल शहजादे हुसैन, 11.5 साल शहजादा हसन की उम्र है। अबू बकर दुनिया से रुखसत हुए। हजरत अलीउल मुर्तजा के इन शहजादों ने दूसरा दौर फारूकी देखा है, हजरत उमर का दौर देखा, वो अशद्दुहुम फी अमरिल्लाह उमर का जमाना देखा।
وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی زبان پہ قرآن کریم عرش سے فرش پہ نازل ہوا کرتا تھا، جب دور فاروقی شروع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی واقعات کی ایک لسٹ ہے، میں چند ایک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس روایت کو جگہ دی ہے، اور اسی طرح تاریخ مدینہ دمشق میں امام حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس روایت کو جگہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یمن کے ایک علاقے سے دو خوبصورت جبے جنہیں اس زمانے میں حلے کہا جاتا تھا وہ بن کے آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں موتی دیکھے تو کما حق کو پسند نہ کیے، واپس لوٹائے، فرمایا پیارے بنا کے بھیجو، ڈیزائن یہ ہو، آئیڈیل شپ یہ ہو، نمونہ یہ ہو، اور اس کے پیمائش یہ ہو۔ وہ دوبارہ بن کے آئے، والی یمن نے بھجوائے، حضرت عمر نے دیکھا کہا اب بالکل پرفیکٹ اور ایکسیلنٹ بہترین ہے، حضرت حسن کو ایک، حضرت حسین کو دوسرا جبہ پہنایا، اور ان بھائیوں کو ہنستے کھلتے دیکھا، اور فرمانے لگے اللہ کی قسم اب عمر کا دل میں ٹھنڈک آ گئی۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں فتوحات کی کثرت تھی، فتوحات بڑے زیادہ تھے، فتوحات اتنے زیادہ کہ بیت المال کا خزانہ بھر گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تو مساوات تھی، تمام مسلمانوں کو برابر وہ ہدیہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔ ابو بکر فرماتے ہر مسلمان کو برابر دیں گے۔ اس زمانے میں ہوتا ہی اتنا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں خزانے میں بہترین ترقی کی، اور لال جواہرات، موتی، سونا، چاندی اور ہیروں سے بھر گیا۔ تو حضرت عمر نے صحابہ کرام کا مشورہ بٹھایا، اہل بیت سے رائے لی، کہا ان کو کیا کریں؟ تو سب نے جو اتفاقی فیصلہ کیا وہ یہی تھا کہ صحابہ میں ایمان اور قربانی کا رتبہ دیکھیں، کون آیا مار کھاتے وقت، کس نے سختی میں ساتھ دیا، کس نے پہلے پہل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور نصرت کا فیصلہ کیا۔ جو پہلے آئیں تو پہلے پائیں، ان کا رتبہ اتنا تو ان کا وظیفہ بھی اتنا، بعد میں والے کی تھوڑی تھوڑی کمی کرتے آئیں۔ کا بہت اچھا۔ قرآن کریم 11واں پارہ پہلا صفحہ سورت نمبر 9 سورت التوبہ آیت نمبر 100، رب نے درجے بتائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلا درجہ ان مہاجرین کا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہوں نے مال بھی لگایا، اولاد بھی لگائی، گھر بار بھی لٹائے، پہلا درجہ ان کا۔ دوسرا والانصار، وہ انصار صحابہ الذین آووا ونصروا، جنہوں نے صحابہ کرام میں درجے میں داخل ہو کے حضور پاک پر مال بھی لگایا، ٹھکانہ بھی دیا، مدد و نصرت بھی کی، عزت احترام و مقام و اکرام و مرتبہ درجہ حیثیت و ویلیو سے رسول اللہ اور صحابہ کو نوازا۔ پھر رتبہ ان صحابہ انصار کا، پھر انصار اور مہاجرین میں دیکھیں پہلی جنگ مسلح جنگ بدر ہے۔ مسلح پہلی جنگ میں جو آئے بدریین کہلائے، غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اگلے پچھلے گناہ معاف تھے۔ پھر رتبہ ان کا، پھر اصحاب احد کا، پھر اصحاب خندق کا، پھر اصحاب شجرہ کا، پھر اصحاب خیبر کا، پھر اصحاب بیت رضوان، اور یہ پوری ترتیب فتح مکہ تک چلی۔ ایک ایک رتبے بتائے، کہا جی بہت اچھا، ہر صحابی کا رتبہ جتنا اتنا اس کا سالانہ وظیفہ 12 مہینے کا اکٹھا کر کے حضرت عمر ان کے گھر پہ پہنچا دیتے۔ دیوان بن گیا، رجسٹر بن گیا، لسٹ بن گئی، ترتیب وار نمبرنگ لگنا شروع ہوئی۔ جو مہاجر تھے جنہوں نے ہجرت کی پہلا نمبر، پھر انصار تھے دوسرا نمبر، بدریین کا رتبہ جو مہاجر بدریین بھی تھے تو پہلا نمبر، انصار تھے تو پھر دوسرا نمبر، یوں چلتے چلتے بدر والے، احد والے، خندق والے، خیبر والے، شجرہ والے، اور فتح مکہ پوری ترتیب کے ساتھ تھا تو بدریین کا نمبر پہلے تھا 5000 درہم۔ یہ بدریین صحابیوں کا وظیفہ تھا۔ 5000 درہم کتنا بنتا ہے آپ اندازہ لگائیے، جائیے کسی جیولر کے پاس، کسی سونار کے پاس، اس سے پوچھئے کہ جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ پھر علماء سے پوچھئے حضور پاک کے دور میں چاندی کے درہم کا وزن کتنا تھا، علماء بتائیں گے آج جس وزن پہ زکوٰۃ لازم ہے اس وزن کا نام 52.5 تولہ چاندی ہے۔ حضور کے دور میں ہمیں 52.5 تولہ چاندی کا لفظ نہیں ملتا، تو پھر 52.5 تولہ چاندی کہاں سے آئی؟ حضور پاک کے دور میں 200 درہم ہوتے تھے،
200 درہم 52.5 तोला चांदी बनती है, तो आज भी जिसके पास 200 درہم हो, कलदार और चांदी की शक्ल में हो, तो इनकी तादाद भी 52.5 तोला चांदी है, इस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। तो 52.5 तोला चांदी बनती है 200 दिरहम पे। बदरीन का वजीफा 5000 दिरहम पे होता। आप कैलकुलेट कर ले, मैंने तो किया है 1312 तोले, 1312 तोले चांदी सालाना एक बदरी साहबी को मिलती थी। आओ कैलकुलेशन करते हैं, 2750 रुपया आज का रेट है चांदी का। एक तोला आप जरब दीजिए 1312 पे, 1312 पे, तो आपको जवाब आएगा 36,50,000, 36.5 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये एक बदरी साहबी का वजीफा था। तवज्जो रखना बिहारी वालों। बारी आई इमाम हसन और हुसैन की, इनको वजीफा कितना दिया जाए। मुहाजिरीन में इनको देखें तो हिजरत के वक्त तो ये दोनों भाइयों के वालिदैन की शादी भी नहीं है, इनकी पैदाइश कहां। अंसार में देखें तो इनमें इनका मदीना में घर नहीं था कि अंसारी बने, ये तो औलाद मुहाजिरीन है। बदर में देखें तो पैदाइश भी नहीं बनती इमाम हुसैन की, 2 साल बाद पैदाइश है, बदरी भी नहीं है। उहद के वक्त भी पैदाइश बनती है, फिर खैदनक में क्या शिरकत जी नहीं है। असहाब शजरा क्या है, फतेह मक्का का मामला क्या है, खैबर का मामला हजरत हसन हुसैन की तो नहीं है, हजरत अली की है। उनकी तो बदरीन वाला वजीफा 37 लाख रुपए पाकिस्तानी सालाना उनका वजीफा। औलाद को कितना दिया जाए। आओ उमर फारूक का इंसाफ देखो। हजरत उमर ने फरमाया अबू बकर के दौर में मसावात थी, जितना होता उतना दिया जाता। उस दौर में खजाना क्या भरा हुआ था, अब खजाना भरा है तो इन्हीं की बरकत से तो भरा है। इन्हीं के नाने का हमने कलमा पढ़ा, रब ने कुफर की सल्तनतें हमारे पांव की ठोकर पर रख दी। फरमाया जितना नंबर 1 दर्जे पे सहाबा, बदरीन को 5000 दिरहम वजीफा मिलता है, उतना हसन को भी मिलेगा, उतना हुसैन को भी मिलेगा। आप उठाइए इमाम ज़ाबी के सिर इलाम अन्नुबला, इमाम ज़ाबी की तसरीह है। आपको पता है 1 किलो में कितने तोले होते हैं। आप में कोई सोनार बैठा है तो बताए 1 किलो कितने तोलों का होता है। 82.5 तोले 1 किलो, और ये कितने तोले हैं 1312 तोले। अब बताओ कितने वजन बनेगा। 10-10 किलो चांदी की रकम के बकदर वजीफा हजरत उमर हजरत हसन को भी देते, हजरत हुसैन को भी देते। ये है उमर और हुसैन का ताल्लुक, ये नहीं बताया जाता। लुका के रखो, इसको नहीं छुपाने दिया जाए। आगे चलते हैं। हजरत हुसैन और हजरत हसन का हजरत उमर से रिश्ता क्या है। एक रिश्ता तो खिलाफत वाला है, एक रिश्ते में हजरत अम्मा फातिमा की वालदा लगती हैं हजरत हफ्सा। हजरत हफ्सा हुजूर पाक की बीवी हैं, रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन है। हजरत उमर फारूक की बेटी है, तो इस हिसाब से तो नाना के ससुर लगते हैं। एक रिश्ता और भी है, वो ये है कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता हजरत उमर को दिया था, और हजरत उमर इस रिश्ते में बहनोई लगते हैं। हसन और हुसैन बिरादर निस्बती लगते हैं। तारुफ में साला कह दो, शायद इनकी जात के लिए लफ्ज मुनासिब ना हो, मैंने तर्जमा बिरादर निस्बती का किया है, बिरादर इन लॉ। सुनिए, साले और बहनोई का ताल्लुक, बहन के घर जाने का ताल्लुक प्यार का ताल्लुक नहीं होता। बोलिए बोलिए, आप जवाब क्यों नहीं देते। हवाला मेरी जिम्मे, मैं अहले सुन्नत अहले तशरीह दोनों तरफ से 10-10 हवाला जात पेश कर सकता हूं। एतराज आप पे नहीं आएगा, मुझ पे आएगा। मैं तो खुश होऊंगा कि अगर कोई मेरे खिलाफ कोर्ट में जाके रिट दायर करे, हम हवाला भी दिखाएंगे और कल इंशाअल्लाह कोर्ट का फैसला भी दिखाएंगे। ये मैं बताऊंगा कि रिश्ता सैयद और गैर सैयद का होता है या नहीं होता। ये हजरत अली से बढ़ के सैयद तुम कहां से लाओगे, उम्मे कुलसूम से बढ़ के सैयदा कहां से लाओगे। ये रिश्ता हजरत अली कर रहे हैं, तो आप फैसला कर लीजिए कि क्या मामला। हमारे यहाँ फिक़ह हनफी में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल मौजूद है कि अगर औलिया ए सैयदा इस बात पर राजी हूं कि हम अपनी बच्ची गैर सैयद में देते हैं तो रिश्ता जायज है। तो ये जो रिश्ता हुआ है, इस रिश्ते में तो बड़ा प्यार का ताल्लुक है।
काना यदखुलान फी दारी उमर फार उमर इब्न खत्ताब वही तमतिश। आप रिवायत उठाइए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, फरमाया कि बहन भाई के सामने सर पे कंघी कर सकती है या नहीं? तो कहते हैं भाई तो महरम है, उसके सामने अगर बहन सर पे कंघी करे तो जायज है। कहते हैं दलील का दलील ये है उम्मे कुलसुम बिनते अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हजरत उमर की बीवी हजरत अली की बेटी हसन हुसैन की बहन हसन हुसैन मिलने जाते, बाज़ औक़ात ये सर पे कंघी कर रही होती। आप उठाइए इब्न अबी शैबा। तो ये ताल्लुक मोहब्बत का नहीं है तो क्या है? काना यदखुलान, जाया करते थे आया करते थे। अच्छा थोड़ा आगे चलिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हजरत हुसैन का एक ताल्लुक और अर्ज करने लगा हूँ, ये भी तारीख इब्न असाकिर में है। हजरत उमर को हजरत हुसैन ने मुलाकात में एक बात पूछी तो हजरत उमर ने फरमाया बेटा आप हमारे पास तो नहीं आते ना? कहा क्या मतलब? कहा मेरे पास भी कभी तशरीफ लाए ना, गपशप लगाते हैं। कहा जी बहुत अच्छा मैं आऊँगा। हजरत हुसैन मिलने गए, जब पहुंचे वहां पे, बल्कि ये जामिया मामिर बिन राशिद में भी हदीस पाक मौजूद है, जामिया मामिर बिन राशिद में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर के बेटे वो बाहर ठहरे हुए हैं। दरबान ने कहा है बेटा आप अपने वालिद से नहीं मिल सकते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को कहा, वो मसरूफ है अंदर। तो हजरत हुसैन ने दिल में सोचा जब बेटा अपने वालिद को नहीं मिल सकता मैं कहाँ मिलूंगा, चलो आज छोड़ दें बाद में मिलेंगे। वापस तशरीफ लाए। कुछ दिनों बाद रास्ते में हजरत उमर से मुलाकात हुई। हजरत उमर ने पूछा बेटा आप तशरीफ नहीं लाए थे? कहा मैं आया था। कहा फिर? कहा मैंने देखा आपके अपने बेटे को अंदर आने की उस वक्त इजाजत नहीं, आपके सरकारी काम में मसरूफ थे, तो मैंने सोचा मुझे कहाँ मिलेगी इजाजत, तो मैं वापस चला गया। हजरत उमर की आंखों में आंसू उतरा। फरमाया बेटा वो मेरे बेटे को इजाजत नहीं थी, तू तो मेरे नबी का बेटा है, भैया मेरी इज्जत है तो तुम्हारे घर से है, और तुम तशरीफ लाते तेरे लिए दरवाजा न खुलते तो मैं बाहर आता। एक दफा इत्तला तो मुझे आती। ये है उमर फारूक का हजरत हुसैन से ताल्लुक। मेरे दोस्तों हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के एक ताल्लुक और भी है, ये रिवायत हमारी किताबों में भी है और मुखालिफिन में भी है, मेरी नहीं तो अपने घर की कुतुब मान लो। जब यज़्दजर्फ का शहर ईरान फतह हुआ हजरत उमर के दौर में, और यज़्दजर्फ भागा, खाकान वो रशिया के इलाके में जाकर छुप गया, तो यज़्दजर की 3 बेटियां गिरफ्तार हुई। कादसिया की जंग में हजरत साद बिन वक्कास ने उसको फतह किया रज़ियल्लाहु अन्हु। ये खजाना, शहजादियां, जंगी कैदी और बाकी लोग हजरत उमर के दरबार में आए। तो तीनों बादशाह की बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम है शहर बानो, दूसरी का नाम है कीहाने बानो, तीसरी का नाम है मरवारीद बानो। तीनों आई हैं, लेकिन सहाबा कराम के अखलाक से बड़ी मुतासिर हुई हैं रास्ते में, तो दरबार फारूकी में पहुंचने से पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए कि यार जंगलों से गुजरे, पानियों से गुजरे, पहाड़ों से गुजरे, तन्हाइयों से गुजरे, इन लोगों की एक आंख की नजर बगैर महरम पे नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर, मुसलमान हो गए। हजरत उमर के दौर पे हजरत हुसैन का रिश्ता हजरत अली के मशवरे से हजरत उमर ने इस बादशाह की बड़ी बेटे शहर बानो से किया है। अभी मौलाना हजरत उम्मे फरवा की बात कर रहे थे ना रज़ियल्लाहु अन्हा, यही वलदनी अबू बकरी मर्रतैन का जुमला फरमा रहे थे, लेकिन इन हजरात ने पता नहीं टाइम की वजह से शेख को रोक दिया। ये उसी से जाकर टच होता है। शहर बानो यज़्दजर की बेटी, हजरत हुसैन की बीवी, हजरत अली की बहू है। हजरत उमर फारूक ने निकाह कराया है, और हजरत हुसैन से, इस यज़्दजर की बेटी से हजरत हुसैन को रब ने बेटा दिया, जिसे दुनिया अलीउल असगर, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? हजरत बता रहे थे उम्मे फरवा के वालिद हजरत कासिम, ठीक है, और उनकी वालदा अस्मा। अस्मा बेटी किसकी? अब्दुल रहमान की। और कासिम बेटा किसका? मोहम्मद का। ये दोनों अबू बकर के बेटे। तो इनका निकाह हुआ, उम्मे फरवा पैदा हुई। सुनिए, यही कासिम किसका बेटा है? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खालाजाद भाई है, क्योंकि एक यज़्दजर की बेटी अली की बहू बनी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। एक यज़्दजर की बेटी हजरत उमर की बहू बनी, अब्दुल्ला बिन उमर से सालिम बिन अब्दुल्ला पैदा हुए। एक यज़्दजर की बेटी हजरत अबू बकर की बहू बनी, मोहम्मद बिन अबी बकर से कासिम पैदा हुए। अबू बकर का पोता कासिम, उमर का पोता सालिम, अली का पोता ज़ैनुल आबिदीन, खालाजाद भाई है। एक मरवारीद बानो, एक कीहाने बानो, एक शहर बानो जिसका बाद में नाम गजाला बना है। मेरे दोस्तों, ये हजरत उमर के दौर में हजरत हुसैन के रिश्ते हैं।
کوئی تو بتائے کہ علی عمر ابو بکر آپس میں سمدھی لگتے ہیں؟ یار کوئی تو بتائے. لیکن نہیں, چھپا کے رکھیں کہیں محبتیں نہ مل جائیں. اے بے وقوف امت دماغ کے لوگوں, یہ محبت ہے, یہ پھول اور پھیل کے رہتی ہے, اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. حضرت عثمان کے دور پہ آئیے, اب عمر کتنی ہے؟ اب ذرا میں گنواؤں. 2.5 سال ابو بکر کے, 10 سال حضرت عمر کے, کتنے ہو گئے؟ 10 سال حضرت عمر کے کتنے ہو گئے؟ 12.5. حضور پاک کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی حضرت حسن کی؟ 8, اور ان کی 7 حضرت حسین کی. اب 12.5 سال ملائیے, ایک 20.5 اور ایک 21.5. حضرت عثمان کا دور آیا. حضرت عثمان کے دور میں اب کڑیل جوانی ہے. ان بھائیوں نے حضرت عثمان کے دور میں 3 بر اعظم کے سفر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کیے. 3 شہر نہیں, 3 بر اعظم. بحیرہ طبریہ ایشیا ہے, جنوبی افریقہ بر اعظم افریقہ ہے, قسطنطینیہ بر اعظم یورپ. میں نے قسطنطینیہ میں بر اعظم یورپ کی 2 دفعہ سیر کی ہے جا کے. آپ قسطنطینیہ جائیں, ترکی کا سٹی استنبول, جس کا پرانا نام قسطنطینیہ ہے, بڑا پرانا شہر ہے. تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس کی ملتی ہے. آپ جائیے, آپ کو کئی صحابہ کی قبور وہاں ملتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی بعد میں نبی بنے, وقال لفتح, حضرت یوشع بن نون علیہ السلام, ان کی قبر مبارک وہی ہیں. حضرت ابو طلحہ, حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت ابو دردہ, یہ قبر ان کی قسطنطنیہ میں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر قسطنطنیہ کے اس ایریا میں ہے. ایک حصہ ایشین سائیڈ ہے, درمیان میں سمندر ہے, باسفورس کہتے ہیں, کراس کر کے دوسری طرف آئیں یورپ کہلاتا ہے. ادھر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے, میزبان رسول. کوئی تو پوچھے کب آئے تھے, کوئی تو بتائے کب آنے ہوا. حضرت عثمان کے دور میں. اس میں حضرت حسن بھی آئے ہیں, حضرت حسین بھی آئے ہیں. بحیرہ طبریہ کی فتح کے لیے دونوں بھائی گئے ہیں, تبرستان کی فتح کے لیے گئے ہیں, طرابلس کی فتح کے لیے گئے ہیں, افریقہ کی فتح کے لیے گئے ہیں, قسطنطنیہ کے حملے پر گئے ہیں. مجھے بتائیں, اگر عثمان کی خلافت غاصبہ تھی تو اس کے محتاط پھر جہاد نہیں تھا, فساد تھا. اس فساد میں جانے والا فسادی کہلاتا ہے, مجاہد نہیں کہلاتا. یہ دونوں شہزادگان جنت وہاں کیوں گئے تھے؟ اور تھوڑا آگے چلیں, کسی گھر میں محبت زیادہ ہو نا تو لوگ کہتے ہوئے تو خالہ جی دا گھر بڑھایا ہوا ہے, کہتے نہیں کہتے؟ اب تھک گئے. وہ آپ سے نعرے لگوا رہے تھے کہ وہ نعرہ لگاؤ, ہم جاگ رہے ہیں. میرا مزاج نعرے لگانے کا نہیں ہے, میں چہرے پڑھتا ہوں. آپ کے چہرے تھکے ہوئے دعا کر لو. وہ 6 گھنٹے سفر میں نے کیا, میرے چہرے کی کسی حالت تو تھکاوٹ نظر آتی پئی, تو پھر آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیں گے یا نہیں دیں گے جواب؟ سوئے ہوئے ہیں, جاگ رہے ہیں؟ جو سویا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کرے. تو آچے تھے کھڑا کر دیں. توجہ, محبت والا جگہ کا معاملہ زیادہ ہو تو لوگ کہتے ہیں تو تھا خالہ جی کا گھر بڑھا دیتے ہیں. حضرت عثمان کا گھر حضرت حسن حسین کی خالہ جی کا گھر ہے, نہیں سمجھے؟ حضرت فاطمہ کی بڑی 2 بہنیں حضرت عثمان کے گھر ہیں, تو حضرت عثمان کا گھر حسن حسین کی. سب بتائیے حضرت عثمان کی, حضرت حسن حسین کے لیے حضرت عثمان کی بیویوں کا گھر کون سا ہے؟ خالہ جی کا گھر ہے. اور میرے دوستو آگے سنیں, یہ خالہ جی کے گھر میں آنا جانا ہے. حضرت حسین نے 40 دن کی پیاس گزارتے حضرت عثمان کو دیکھا تھا. گھر عثمان میں 40 دن کی پیاس گزارتے حضرت عثمان کو دیکھا. تو 3 دن جب پانی بند ہوا کربلا میں, تو حسین نے عثمان کے گھر سے پڑھا ہوا سبق وہاں سنایا. یہاں پڑھا, وہاں سنایا. یہ 12.5 سال ہے. اب آپ بتائیے کتنی عمر ہوگی شہزادوں کی؟ 21.5 سال میں 12.5 سال ملائیے, کتنی بنے؟ 33 34 سال بن گئے. آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی کا 4.5 سال کا دور ہے. میں والد اور بیٹوں کی کیا محبت بتاؤں. والد کے لیے تو بیٹے اس کے بازو ہوتے ہیں, تو ان کی محبتوں کا تو حرف آخر ہے. تو اس میں اگر 4.5 سال ملائیں تو 34 میں 4.5 ملائیں, کتنے بنے؟ 38. حضرت علی کے وقت, حضرت علی کی شہادت کے وقت شہزادوں کی عمر 38-39 سال ہے. آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضرت حسن کو خلافت ملتی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس خلافت کے بعد کیا کرتے ہیں؟
जा कर ये सुलह की है किससे? हजरत, बोलिए बोलिए, हजरत मुआविया से रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत मुआविया का नाम मुआविया है, अमीर मुआविया नहीं है। हमारे वाले लोग 3 नाम गलत लेते हैं, अमीर उमर, अमीर हमजा, अमीर मुआविया। मैंने कोई अरबी किताब में हदीस पाक में कहीं नहीं पढ़ा कि अमीर उमर, कहीं नहीं पढ़ा अमीर हमजा, कहीं नहीं पढ़ा अमीर मुआविया। बाबा मुआविया, उमर, हमजा, ये नाम है। हमारे वाले अपनी तरफ से अमीर साहब मिलाया हुआ है। खुदा आपको हज पे ले जाए, वही नाम रखें जो साहबा का है। तो हजरत हसन ने बैत की है, 19 साल तक हजरत मुआविया से यारी रखी गई और 19 साल हजरत मुआविया का दौर गुजरा। तो अगर मिलाएं हम लोग 19 साल 38 साल में कितने बने? बोलिए कितने बने? 57। हजरत मुआविया के बाद यजीद का दौर आया और हजरत हुसैन शहीद हो गए। ये कुल उम्र अगर मोहब्बत की मिलाओ तो साहबा से हसन हुसैन का प्यार नजर आता है, ये प्यार है। और हजरत हसन ने जब सुलह की थी उसके बाद क्या हशर किया था इन कूफियों ने? हजरत हसन को नेजा मारा था, रान को जख्मी किया और कहने लगे या मुज़िल्लल मुमिनीन, तू तो मुमिनीन का नऊज़ुबिल्लाह जिल्लत दिखाने वाला है, तो अमीरुल मुमिनीन नहीं है। तो हजरत हसन इनकी चंगल से आजाद हुए थे और हिजरत करके मदीना आ गए थे, अपने भाई को भी लेकर खुद भी आ गए और मदीना तैयबा में उस वक्त तक रहे जब तक हजरत हसन दुनिया से रुखसत नहीं हो गए। अल्लाह आपको हुजूर के शहर मदीना तैयबा ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आप जन्नतुल बकी जाइए, अम्मा फातिमा के कदमों में आज भी इमाम हसन की कब्र है। ये कूफा वापस नहीं गए, कूफियों की 2 नंबरियों से वाकिफ थे, इनकी बेवफाइयों को जानते थे। जब यजीद हुकूमत पर आया, हजरत हुसैन यजीद की बैत से इनकार फरमाकर मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा विद फैमिली तशरीफ ले आए। जब मक्का मुकरमा में बैठे, तवज्जो रखना, तकरीबन 4.5 पौने 5 माह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकरमा में बैठे। सुनिए, मैं वाक़या करबला शुरू कर रहा हूं। 22 रजब हजरत मुआविया का इंतकाल है। 22 रजब के बाद यजीद हुकूमत में बैठता है। अभी रजब का एंड नहीं है, हजरत हुसैन मदीना से हिजरत शुरू करते हैं, मक्का मुकरमा आते हैं, रजब का अखीर है, फिर उसके बाद शाबान है, फिर रमजान है, फिर शव्वाल है, फिर जुलहज है, फिर उसके बाद जाके मुहर्रम है। लेकिन जुलहज के आखिर तक नहीं, जुलहज के पहले अशरे तक हजरत हुसैन मक्का मुकरमा में बैठे हैं। कोई तकलीफ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई फसाद नहीं है। लेकिन जो ये कूफी है, इनके दिल में हजरत हसन की हजरत मुआविया से सुलह चुभ रही थी। लेकिन इमाम हुसैन इन कूफियों की बेवफाइयों को जानते थे। इधर कूफियों के दिल में भी पुराना बुग़्ज़ जाग रहा था। इन्होंने खुतूत लिखना शुरू किए हजरत इमाम हुसैन को, हुसैन आइए, हम आपके हुसैनी हैं, हम हुसैन हुसैन करने वाले, हम अली अली करने वाले, हम अहले बैत करने वाले, हम नबी की आल के रखवाले, आपके दिल दुलारे, आप हमारे पास आइए, दीन सिखाइए, सुन्नत सिखाइए, इस्लाम सिखाइए, मजहब सिखाइए, ईमान सिखाइए, ईकान और इरफान सिखाइए, दीन समझाइए। हजरत हुसैन के पास खत आता, हजरत हुसैन सहाबा से मशवरा करते। उस वक्त 4 मक्का मुकरमा में नबी के सहाबा बड़े रुतबे के समझे जाते थे। अब्दुल्ला इब्न जुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे थे, हजरत हुसैन इब्न अली हुजूर पाक के नवासे थे, अब्दुल्ला इब्न उमर अबू बकर हजरत उमर के बेटे थे, इसी तरह अब्दुल्ला इब्न अब्बास हजरत अब्बास के बेटे थे। ये चारों अब्दुल्ला और 5 हजरत हुसैन ये आपस में बैठ के ये बात करते। कूफियों का खत आया, कूफियों ने बुलाया, हुसैन याद है इनने आपके वालिद के साथ क्या किया, हुसैन याद है इन्होंने आपके भाई हजरत हसन के साथ क्या किया, ये बिल्कुल मुझे याद है, इन पे एतबार न करना, इनकी दावत पे न जाना। ये डिस्कशन चलती, मामला रफा दफा हो जाता। 1 खत, 2 खत, 4 खत, 100 खत, 1000 खत, कोई 1 खत की बात होती ना, खतूत का ताना बन गया। तारीख की औराक खंगालें तो कोई 18,000 के लगभग खतूत बनते हैं। ये पौने 5 माह का अरसा है, खतूत दर खतूत। कई खत तो ऐसे आए कि ले हजरत पढ़ के रख देते, यार इतनी लजाजत से बुला रहे हैं, लेकिन है तो धोखेबाज, एतबार न करो। कुछ खतूत ऐसे आए कि हजरत हुसैन की दियानत, मुरुव्वत, शराफत वो हजम न कर पाई और साहबा से मशवरा किया, ये लोग क्या लिख रहे हैं कि हुसैन हम आपको नाना का वास्ता देते हैं, रिश्ता सादाती का वास्ता देते हैं, तुम ना आए, हमें दीन सिखाने वाला कोई नहीं होगा, हम कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में उज़्र करेंगे,
اللہ ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، وہ نبی کا نواسا ہماری دعوت پہ نہیں آیا۔ اب معاملہ اور سچویشن کچھ سیریس اور کریٹیکل ہوتی جا رہی تھی کہ معاملہ ہے کیا۔ اب مشورے کا رخ بدلا۔ حضرت حسین کو صحابہ کرام نے کہا اعتبار مت فرمائے، آپ بڑے امن سے بیٹھے ہیں، من دخلہ کان آمنا، اس میں تو ہر چیز کو امن ہے، آپ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، آپ نہ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر یزید کی حکومت پہ بھی خوش نہیں ہے اور یہ لوگ بھی خوش نہیں ہیں، اور ادھر کوفی بھی اس کے مخالف ہے۔ تو حضرت حسین نے سوچا ہو سکتا ہے اگر میں وہاں جاؤں ہمارا کوئی معاملے کا اکٹھ ہو کے معاملے کوئی سبیل نکل پڑے، کوئی معاملہ اس طرف جائے کہ ہم یزید کو سلطنت سے روک سکیں۔ اگر میں وہاں دین کی دعوت کے لیے بھی جاؤں تو ایک جماعت بن کے ہم کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو ہمیں جانا چاہیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں آپ نہ جائیں۔ تو حضرت حسین نے فرمایا پھر کوئی تیسرا حل نکالو، وہ دعوت کی انتہا کیے ہوئے اور آپ انکار کی انتہا کیے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ کا تیسرا حل یہ ہے کہ کسی تیسرے بندے کو بھیجتے ہیں، تھرڈ پارٹی انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ جائیں اور چیک اینڈ بیلنس بتائیں کہ ان کے دل کہاں ہیں، ان کی تلواریں کہاں ہیں، ان کی سوچ کہاں ہے اور ان کا عمل کہاں ہے۔ اگر وہ کنفرم کر دے کہ ٹھیک ہے تو حضرت حسین نے کہا پھر میں جاؤں، کہا پھر تو آپ جائیں گے، اور اگر کنفرمیشن نہ آئے تو سمجھ جائے جھوٹے ہیں، تو کہا جی کسے بھیجیں؟ کہا کسی اور کو بھیجیں تو کیا مانیں گے؟ حضرت حسین کا فیملی ممبر بھیجیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل پر اتفاق ہوا رضی اللہ عنہما، حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، انہیں بھیجا گیا۔ یہ گئے، بچوں سمیت گئے، گھر والی سمیت گئے، وہاں گئے ود فیملی رہے۔ کوفیوں نے بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا، ہاتھ پہ بیعت کی اور بڑے ہی وعدے وعیدے پیش کیے اور بڑی آؤ بھگت کی خدمت کی انتہا کی۔ شرافت ساداتی کا ایک خاص وصف ہے۔ تو مسلم بن عقیل متاثر ہوئے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، جب میری اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں حضرت حسین کا نمائندہ ہوں تو حضرت حسین کو کتنا پیار دیں گے۔ تو انہوں نے کنفرمیشن لیٹر لکھا کنفرم کرتے ہوئے کہ حضرت حسین آپ تشریف لائیے، یہ لوگ ٹھیک ہے، بات مان رہے ہیں، سنجیدہ ہے، اعتماد کر رہے ہیں، خدمت کا مزاج ہے۔ یہ خط حضرت حسین کو گیا، حضرت حسین کو پہنچا، انہوں نے ان صحابہ دوستوں کو دکھایا، دیکھا اب ہمارا مشورے میں تو کچھ نہیں بچا، اب تو بات پوری ہو گئی۔ تو حضرت حسین نے کہا مجھے چلنا چاہیے۔ حضرت حسین چلے ہیں، یہ 8 ذو الحجہ کو مدینہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے چلے ہیں۔ یہاں بھی کوئی یزیدیت سے متاثر ذہنیت کے لوگ ہمیں کہتے ہیں 8 ذو الحجہ کو تو حاجی مینا جاتا ہے حج کے لیے۔ حضرت حسین نے حج چھوڑ دیا تھا اور وہ کوفہ چلے گئے تھے، کیوں؟ محمد سے نیلوی نے شہید کربلا میں لکھا، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین نعوذ باللہ اغوا ہو گئے تھے۔ لو جی نمونہ متا تو جن پہاڑوں لتھا، اس بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین نے 25 حج کیے ہوئے تھے۔ یہ حج ہوتا تو نفلی ہوتا، نفل کے لیے کسی کو مجبور تو نہیں کیا جاتا، نفل پڑھو یا نہ پڑھو آپ کی مرضی ہے۔ تو حضرت حسین تو 25 حج کیے اور 25 پیدل حج کیے۔ آپ کو پتہ ہے پیدل حج کا ثواب کیا ہے؟ بہکی اٹھائی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ماشین حج کا ثواب ہے کہ ایک قدم پہ 700 نیکی حرم ملتی ہے۔ ایک نیکی حرم 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ کو 700 سے ضرب دے 7 کروڑ بنتا ہے، ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکی ہے۔ یہ حضرت حسین نے 25 حج پیدل کیے، تو آپ اعتراض کرتے ہو حج نہیں کیا تھا؟ واہ، جن کے گھرانے سے حج نکلا ہے یہ ان کو بات کر رہے ہو، عجیب معاملہ ہے یار۔ حضرت حسین چلے ہیں، لیکن جب جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بڑی ہی دردمندانہ درخواست کی حضرت حسین سے۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے کون لگتے ہیں؟ 2 رشتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس حضور پاک علیہ السلام کے چچا کے بھائی ہیں، حضور حضرت حسین کے نانا لگتے ہیں، نانا کے چچا کا بھائی بھی تو نانا لگتا ہے، تو عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے نانا لگتے ہیں۔ دوسرا رشتہ حضرت علی حضرت حسین کے والد ہیں، اور عبداللہ بن عباس حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، تو باپ کا چچا زاد بھائی چاچو لگتا ہے، چاچا کی نسبت بھی ہے، نانا کی نسبت بھی ہے۔ کہا حسین جائیے، کوفیوں پر اعتماد کر کے آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کنفرمیشن لیٹر بھی آ گیا، لیکن میری ایک دردمندانہ گزارش ہے، فیملی کو نہ لے جائیے۔ اللہ اکبر، بچوں کو نہ لے جائیے، خواتین نہ جائیں، آپ جائیں۔ کاتب تقدیر نے پتہ نہیں کیا لکھا تھا، اے کاش اگر یہ بات وجود میں آ جاتی، اس مشورے پہ عمل، تو آج نقشہ کیا ہوتا۔ لیکن حضرت حسین اس مسئلے میں خود مختار ہیں۔
وہ جب کنفرمیشن لیٹر لے چکے ہیں تو انہوں نے اس مشورے کو نظر انداز فرمایا اور تشریف لے گئے. سیدنا حسین جب زبالہ پہنچے ہیں نا، یہ عراق سے ایسے سمجھے بڑھ رہا ہے سعودی اور عراق کی، تو اطلاع ملی ہے کہ کوفہ میں جو بیعت ہوئی نا حضرت مسلم بن عقیل کی، تو یہ بات یزید کے کانوں کان پہنچ گئی کہ میرے خلاف تو وہاں جمگٹھا جمع ہو رہا ہے. تو یزید نے کہا کہ وہاں کا گورنر کچھ نہیں کر رہا کوفہ کا. تو انہوں نے بتایا وہاں کے گورنر تو بہت بزرگ آدمی ہیں، انتہائی بوڑھے صحابی ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، لیکن وہ ہیں صحابی، ان کا دل حسین کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا اور وہ کریں گے بھی نہیں. تو یزید نے کہا اچھا میں گورنر بدلتا ہوں، اور ایک ظالم ابن زیاد کو بھیجا جو ابن مرجانہ تھا. مرجانہ فارسی نسل کی لڑکی کا بیٹا، انتہائی ظالم خون خار. اس بے ایمان کو یزید نے بھیجا جا کے کوفہ کا گورنر بن اور اس معاملے کو کنٹرول کر. اتفاق دیکھیں، ادھر حضرت حسین روانہ ہے کوفہ کے لیے اور ادھر ابن زیاد کی روانگی ہے. ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آیا، قریب جگہ. حضرت حسین تو مکہ سے کوفہ آ رہے تھے، کوئی 1384 کلومیٹر سے زائد بنتا ہے. آپ گوگل میپ کر کے دیکھ لیں. وہ تو ایک ملک سے فوراً ایک شہر سے دوسرے شہر آ گیا، تو وہ پہلے پہنچا. اس نے منہ پہ نقاب رکھا ہوا تھا ابن زیاد جیسے ظالم نے. کوفی بڑے خوش ہوئے، او حضرت حسین آ گئے. یہ گئے استقبال میں بیٹھے، اور استقبال میں بیٹھ کے وہ آئے تو یہ ان کے پیچھے چلتے چلتے دارالامارہ پہنچے، گورنر ہاؤس. اس نے آ کے یزید کا لیٹر دیا، گورنر معزول، اور اپنے منہ سے یوں نقاب اتارا تو وہ ابن زیاد تھا. کوفی جانتے تھے ابن زیاد کتنا خون خار ہے، کتنا ظالم ہے. یہ تھر تھر کانپنے لگے. دیکھو ہم تو حسین کو خط لکھ کے بلوا چکے ہیں، اب حضرت حسین کی فکر نہیں ہے ان ظالموں کو، فکر یہ کہ ہمارا کیا ہوگا. پہلے والا گورنر تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، ہمارا کیا ہوگا. اس نے نیام سے تلوار نکالی اور یوں دکھایا کہ کوفیوں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں یزید کی طرف سے، جو میری اطاعت نہیں کرے گا میری تلوار اس سے بولے گی. اس ایک دھمکی پہ تمام کوفیوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی. واقعہ کربلا کے اسباب و علل تو دیکھے نا، وجوہات اور رزن اور بیس تو دیکھے نا، ان نے بیعت توڑ دی. اور حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے گھروں سے پکڑ کے یوں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا کہ یہی ہے جو آیا ہے یہاں یہ بات کر رہے، اسے لے لیں. ابن زیاد ظالم نے اسے ایک ہی وار میں شہید کر دیا، اور ان ظالموں نے اس کے بچوں تک کو شہید کیا، ان کے گھر تک کا، عزت تک کا خون بہایا. یہ بات حضرت حسین کو اس وقت پتہ چلی جب دارالسلطنت پہ ابن زیاد کا قبضہ، مسلم بن عقیل شہید اور حضرت حسین ابھی زبالہ پہنچے ہیں. حضرت حسین کو جب یہ بتایا گیا کہ جسے کنفرم کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا، ان کے ساتھ تو کوفیوں نے یہ حشر کیا، تو انتہائی پریشان ہو. حضرت حسین نے اس وقت سوچا کہ ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، ہمیں کوئی اور اسٹریٹجی بنانی چاہیے، پالیسی کوئی اور بدلنی چاہیے. ان کوفیوں نے بہت دھوکہ کیا اور بات بھی پرفیکٹ تھی. حضرت حسین واپس جانے لگے تو حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا چاچو آپ ضرور تشریف لے جائیں، پر میرا والد ہے. ان کے بیٹے کہنے لگے ہمارا ابا مظلوماً شہید ہوئے، ہماری اماں ہے، ہمارے چھوٹے دونوں بھائی ہیں مظلوماً شہید ہوئے، ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہاں بھی حضرت حسین کی شرافت درمیان میں آڑے آ گئی. شرافت، مروت دینی، مروت ساداتی، کہ اللہ کل یہ بچے میرے ساتھ میرا بازو بن کے چل رہے تھے، آج میں ان کو اکیلا چھوڑ کے واپس جاؤں. یار مروت ہونا تو بھتیجے کے لیے چاچے کا دل کڑتا ہے، حیا اور شرافت ہونا. پھر چاچے کو کہا گیا ام الرجل سنو ابی، باپ کی مانند ہوتے ہیں چچا. تو حضرت حسین نے فرمایا بیٹا تم اکیلے بدلہ لیے نہیں جاؤ گے، پھر میں بھی جاؤں گا، پھر ہم سب جائیں گے. یہ کوفہ روانہ ہوئے ہیں. اس روانگی پر 3 لشکروں سے امام حسین کا واسطہ پڑتا ہے، توجہ رکھنا. پہلا لشکر ہے حر بن یزید کا، دوسرا لشکر ہے عمر بن سعد کا، تیسرا لشکر ہے شمر بن ذوالجوشن کا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ سے پہلے ہے کہ ایک لشکر آ کے روکتا ہے جو حر بن یزید ہے، اور یہ بھی ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوا تھا کہ اس لشکر کو روکا. حضرت حسین نے فرمایا کیوں روکا، کیا مسئلہ ہے؟ میں کوفہ جا رہا ہوں، کام نہیں جانے دیں گے. کوفہ جائیں گے تو ایک وجہ سے. کہا وہاں عبید اللہ بن زیاد آیا ہے، اس گورنر نے حکم کیا آپ کو ابن زیاد کی بیعت کرنی ہوگی. میں کہتا ہوں کیا پھدی کا شوربہ،
حضرت حسین تو یزید کی بیعت نہیں کر رہے, یزید جیسوں کی کریں گے یار. حضرت حسین نے انکار کیا, اس نے کہا پھر میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا اور واپس بھی نہیں جانے دوں گا تا وقت کہ ابن زیاد کوئی اور حکم نہ دے دے, میں اس کو خط لکھتا ہوں, آپ صبر کریں. واپس بھی نہیں جائیں گے, کوفہ بھی نہیں. اس دوران میں خط لکھتا ہوں, جب تک جواب نہیں آتا ہم کسی تیسرے راستے پہ چلتے ہیں, جب جواب آئے گا پھر ڈیسیجن لیں گے, فیصلہ کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اس نے خط لکھ دیا. حضرت حسین اور ان کا لشکر ایک تیسرے راستے پہ چلا ہے. یہ راستہ کربلا اور مقام لطف پہ جاتا ہے. یہ جا رہے ہیں, یہاں یزیدیوں کا ایک پروپیگنڈا ہے. وہ کہتے ہیں سنو حضرت حسین تو یزید کے پاس جا رہے تھے, کیوں اجی بیعت کر رہے ہیں, تجھے کس بے وقوف نے کہا دیکھتے نہیں ہے جس راستے پہ کربلا ہے یہ راستہ کوفے کو تو نہیں جاتا, یہ راستہ تو یزید کے شام میں جاتا ہے. حضرت حسین تو ادھر جا رہے تھے. میں نے کہا یزیدیوں تمہارا دماغ بھی خراب ہے, تم سمجھے نہیں ہو کہ یہ راستہ حضرت حسین نے سلیکٹ کیوں کیا تھا. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہو جو میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے تو یہ چابی ہے اس تالے کو کھولنے کے لیے کہ حر بن یزید نے روکا تھا حضرت حسین کو کہ تا وقت ہے کہ گورنر کا جواب موصول ہو جائے ہم کسی تیسرے راستے پہ فردر ٹائم چل پڑتے ہیں کچھ وقت کے لیے. تو تب چلے تھے اس راستے پہ, کوئی پلاٹڈ وے نہیں تھا کہ طے کر دیا تھا اس راستے پہ چلیں گے. اور جو یزیدی بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی دم لگانے کے چکر میں بیٹھے ہیں. وہ یزید تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے تو بیٹے کا نام یزید رکھ لیں اور دعا کر کے کل قیامت پہ اللہ تجھے یزید کے ساتھ کھڑا کرے. ہم آج بھی دعا کرتے ہیں, اگر تمہارے دل میں آئے تو آمین کہنا, اگر ایمان ساتھ دے تو آمین کہنا. اللہ ہمیں قیامت میں حضرت حسین کا ساتھ عطا فرما, اور انہیں کہو تمہیں اللہ یزید اور شمر کا ساتھ دے, جرت کرو تم آمین کہو. ایک یزیدی کو میں نے کہا جھولی چاہ میرا پوتر میرے نال دعا کر, اللہ تعالیٰ کو یزید نال کھڑا کرے. پتہ ہے مجھے کیا کہتے ہیں, بڑا ڈیٹ یزیدی تھا, کہتے ہیں مفتی صاحب ہاں یزید اور یزید کے ہاتھ پہ جن صحابہ نے بیعت کی اللہ مجھے ان کے ساتھ کھڑا کرے. میں نے کہا سن, دو جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ صحابی کو ساتھ درمیان میں کیوں لایا ہے, تیری اکیلی یزید کی دال نہیں گلتی. دوسری بات ہے کہ تیری اطلاع کے لیے عرض ہو, صحابہ نے جب بیعت کر لی تھی انہیں شہادت حسین کی اطلاع ملی, صحیح بخاری جلد 2 میں اہل مدینہ صحابہ نے بیعت توڑ دی تھی. تو بیعت کرنے کو بتاتا ہے, توڑنے کو نہیں بتاتا. تیرا دماغ تو وہی رافضی والا ہے جو حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ بتاتے ہیں, حضرت حسن حضرت معاویہ کی صلح نہیں بتاتا, راضی نامہ نہیں بتاتا. بے وقوف کس جگہ ہمیں سمجھا رہا ہے. لیکن علماء حق نے کوئی کچے گولیاں نہیں کھیلی کہ وہ ان جیسی بے وقوفیوں میں آ جائے. ابن زیاد کی طرف سے خط نہیں آیا, جواب یہ آیا کہ عمر بن سعد جیسے لشکر کے کمانڈر کو بھیجا, تو جا اور جا کے حر کے لشکر کو معزول کر, اور تو جا کے حضرت حسین پہ سختی کر اور اس کو کہو میری بیعت کرے. تو دوسرا لشکر ابن زیاد کی طرف سے آ گیا اور یہ مارکا یہاں رک گئے کربلا میں. اور اس نے حضرت حسین سے ڈیمانڈ کی کہ آپ بیعت کریں ابن زیاد کی. فرمایا جی نہیں. اور نے کہا میں پھر آپ سے تلوار پہ نپٹوں گا. اس موقع پہ پہلے لشکر کا جو سربراہ تھا عبید اللہ حر بن یزید حر, اس نے عمر بن سعد کو کہا ظالم جس کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے تو اس سے اس طرح بات کر رہا ہے. میں نے بھی اس کا راستہ روکا لیکن بدماشی نہیں کی, میں نے اس کی عزت کی ہے. اس طرح بات کرو گے تلوار کے ساتھ, یہ خون رسول اللہ ہے, کوئی حیا سے بات کر. انہیں غیرت دلائی تو عمر بن سعد رک گیا. تا وقت کہ 3 دن گزر گئے, معاملہ کسی نتیجے پہ نہیں گیا. یہی اطلاع پھر گورنر کو ملی ابن زیاد کو, تو اس کے دربار میں ایک شاطر بیٹھا تھا جسے شمر کہتے ہیں. اس شمر کو اس وقت ایک خیال آیا کہ ابن زیاد جو تو بصرہ کو چھوڑ کے آیا ہے وہاں کا گورنر مجھے بنا تو اس مارکے کو میں یوں نبٹ کے آ جاؤں. انہوں نے کہا اوکے جا تو. انہوں نے کہا جو تو نے پہلے 2 بھیجے ہیں نا کمانڈر وہ کسی کام کے نہیں ہیں, مجھے بھیج. انہوں نے کہا بہت اچھا. تو شمر کو اس نے کمانڈر بنا کے بھیجا ابن زیاد نے, اور اس ملعون نے یہاں ایک چال کھیلی. وہ چال کیا تھی, اسے اطلاع ملی کہ حضرت حسین اکیلے نہیں, حضرت حسین کے بھائی بھی ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ حضرت حسین لوگ 9 بھائی تھے میدان کربلا میں. کتنے بھائی تھے؟ اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو 9 کے نام بتا دو, یاد رکھ لو گے. محمد الاوسط ابن علی, ابو بکر ابن علی, عمر ابن علی, عثمان ابن علی, عبداللہ بن علی, جعفر بن علی, عبید اللہ بن علی, عباس بن علی, حسین بن علی. جزاک اللہ. میں آپ کے نعرے کی قدر کرتا ہوں لیکن نعرہ نہیں, اپنے دماغ میں لفظ بٹھائیے. نعرہ خطیب لگوائے گا, میں آپ کے مذہب کا وکیل ہوں. وکیل سناٹا چاہتا ہے, اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے اونچی زبان رکھو.
میں کہتا بھی نہیں ہوں, میرا مزاج بھی نہیں ہے, میں سبق یاد کرا رہا ہوں. میں بھائی کے نعرے قدر کرتا ہوں, جزاک اللہ, ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن تم یہ لفظ یاد کر لو, یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں. اور ایک جملہ کہوں, ان میں ابو بکر, عمر, عثمان بن علی ہیں. پتہ ہے ان کا ذکر میدان کربلا میں 72 تنوں میں ہوتا ہے. یہ میدان کربلا کے شہید ہیں, ان کے بغیر 72 تن کربلا کے پورے نہیں ہوتے. لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان علی کے بیٹوں کا ذکر کیا جائے؟ نہیں. کتنے بیٹوں کا؟ 2, غازی عباس علمدار اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. بس میں یہاں کہتا ہوں شمر ظالم ہے, اس نے تلوار اٹھائی ہے. ابن زیاد ظالم ہے, اس نے بےغیرتی کی ہے. یزید ظالم ہے, لیکن ممبر پہ بیٹھنے والا وہ بھی تو ظالم ہے جو پورا اولاد حیدری کا تعارف نہیں کراتا. اس کو تو ظالم تم نہیں کہتے. اے ظالم دا پتر نہیں, اے پورا علی دا خاندان نہیں دسدا, یہ ظالم نہیں ہے. یہ نہیں بتاتا کہ ابو بکر, عمر, عثمان نام کے بچے علی کے بچے تھے. کیوں؟ اگر یہ بتائے تو جھوٹا مذہب ذبح ہو جائے. ان للہ تھی وجہ وہ اکثر تو بقرعید کم میں آ رہی ہے, وہ ختم ہو جائے, بچہ ہی کچھ لے. اس لیے لکا کے رکھو, صحیح نہیں نسلا, چھپا کے رکھے. تو شمر نے کیا بدماشی کی تھی؟ ابن زیاد کو کہا کہ جاتا تو ہوں لیکن میرے 3 باتیں مانو. انہوں نے کہا کیا؟ کہا پہلی بات ہے کہ مجھے وہاں کی گورنرشپ. اس نے کہا مل گئی. کہا دوسری کہا میں فلاں فلاں جگہ کی وہ فلاں جو وہاں کا محصول آئے گا میرے نام کا. اوکے. کہا تیسرا نام ہے ایک امان کا خط لکھ دو. اس نے کہا کس کی امان کا؟ کہا مجھے پتا چلے کہ میری قوم کے 3 بھائی حضرت حسین کے لشکر میں. قوم کے 3 بھائی کیا ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی ہے حضرت ام البنین, ان کا نام ہے فاطمہ الکلابیہ, یہ حضرت علی کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہ, ام البنین. ان کے 3 بیٹے میدان کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھے, جو حضرت حسین کے یہ بھائی ہیں. ایک عمر ابن علی ہے, ایک عثمان ابن علی ہے, ایک عباس ابن علی ہے, غازی عباس علمدار. اور ایک روایت میں نہیں چوتھے ابو بکر ابن علی ہیں. انہیں ام البنین کہتے تھے ان کی ماں کو. تو ام البنین جو ہے یہ اور شمر ایک خاندان کے ہیں. تو شمر ان کو اپنا قومی بھانجا کہتا تھا. تو شمر نے کہا ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں, لہٰذا یہ امان کا خط لے جاؤں تاکہ ان بھانجوں کو امان دے دوں, قومی بھانجوں کو, اور حسین کے ساتھ جنگ چھیڑ لوں. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو انگریز کا دماغ ہے نا, تقسیم کرو اپنا الو سیدھا کرو, یہی کام شمر نے کیا. اور یہ امان کا خط لکھ کے لے آئے. جب آیا حضرت حسین کے لشکر کے مقابلے میں, ایک روایت میں 22,000, ایک روایت میں 40,000 تھے یہ لوگ, اور آ کر کہا کہ میرے 3 بھانجے حسین تیرے بھائی ہیں, ان سے ملاقات کر لی ہے. ملاقات ہو گئی تو تینوں کہتے ہیں کہ میں تو تمہارا قومی ماموں ہوں. تعارف کرایا. کہا جی ٹھیک ہے. کہ تم تینوں کو ہمارے گورنر ابن زیاد نے امان دی ہے. کہا کس شرط پہ؟ کہا حضرت حسین کے خلاف ہو جاؤ, ان سے ہٹ جاؤ. تو ان تینوں بھائیوں نے جو علی کے بیٹے تھے یوں خط اٹھایا اور شمر کے منہ پہ دے مارا. کہا اے ظالم تجھ میں غداری ہوگی, ہم حسین کی وفاداری کریں. تا وقت شہادت ان بھائیوں نے حضرت حسین سے وفاداری کی. اب جنگ چھڑی ہے اس شمر کے آنے پہ. جب جنگ چھڑنے لگی تو ہر نے دیکھا جو پہلے لشکر کو کمانڈ کر کے آیا تھا, اس نے دوسرے لشکر کو بھی قابو کیا تھا. تو اس نے شمر کو بڑا سمجھایا پر شمر سمجھا نہیں. اس نے کہا اچھا مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ سچویشن یہاں تک پہنچے گی تو میں پہلے نمبر پہ حضرت حسین کو روکتا ہی نہیں. آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ پتہ نہیں میرا جرم معاف ہوگا یا نہیں, لیکن میں خون آل رسول میں شریک نہیں ہوتا. اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدیوں کے لشکر سے نکل کے حضرت حسین کے لشکر میں آیا. کہا حسین میری قربانی میں میرا سر قبول کیجئے, میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کی حفاظت پہ لڑنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میری یہ قربانی میرا گناہ بخشوا دے. میں آپ کے ساتھ شامل ہوں, مجھ سے بہت غلطی ہوئی, میں نے آپ کا راستہ روکا. مجھے نہیں پتا تھا یہ ظالم اس بے غیرتی پہ اتر آئیں گے. اس شخص نے آخری خون کے قطرے تک حضرت حسین کا تحفظ کیا. دنیا آج بھی حر کو سلام پیش کرتی. میرے دوستو اس جنگ میں حضرت حسین کے شیرخوار بچے بھی شہید ہیں. حضرت علی الاصغر, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں شہادت کے دردناک پہلو کو شروع کروں نا, اگر آسمان خون کے آنسو روئے تو اس کے لیے جائز ہے. یہ وہ تاریخ دہرائی گئی ہے, میں اشارہ کرتا ہوں, علماء جانتے ہیں. آپ اٹھائیے مجموع الزوائد مسند الہاشمیین اٹھا کر
جلد نمبر 8 میں اٹھائیے لے اللہ لا ترا رأس الحسین فاطمہ توسکینہ. یہ روایت پڑھیے, خدا کی قسم صفحہ گیلا ہو جاتا ہے بندوں کے آنسو سے. میں امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ کی حدیث کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. ان بے غیرتوں نے اپنا وہ منہ کالا کیا جو تاریخ تا قیامت ان قاتلین حسین پہ لعنتیں برساتی رہے. میں کل بھی حسینی تھا, میں آج بھی حسینی ہوں, میں قیامت میں بھی حسینی بن کے اٹھنا چاہتا ہوں. میرا کل بھی قاتلین حسین پہ لعنت کا نظریہ تھا, آج بھی ہے, تا قیامت رہے. ان لوگوں نے وہ ظلم دہرایا اور پھر اس کے بعد خیموں تک کو آگ لگائی. میں ایک سوال کرتا ہوں, آپ پڑھے لکھے لوگ, مجھے ایک جملہ بتاؤ, حضرت حسین کے ساتھ ان لوگوں نے یہ ظلم کیوں کیا؟ حضرت حسین نے کوئی ان کی عزت پہ حرف اٹھایا تھا؟ کوئی ان کے مال کو کھایا تھا؟ کوئی ان کی زمینوں پہ نعوذ باللہ ناجائز قبضہ کیا تھا؟ جی نہیں. ان کو کیا دشمنی تھی؟ ان نے تو بلایا تھا یار, یہ تو داعی تھے, یہ تو کل آنکھیں بچھانے والے تھے. کیا ہو گیا ان کو؟ ان کے ہاتھ میں کل قلم تھے, آج تلوار کیسے آئی؟ دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو ایک کہ آباء و اجداد کی وجہ سے ان میں جو بے وفائی پائی گئی تھی نا, ان کے دل میں بغض تھا کہ حسن حسین نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی ہے. ان نے تبھی حضرت حسین پہ نیزہ مار, حضرت حسن کو نیزہ مار کے یا مذل المؤمنین جیسا جملہ کسا تھا. دوسری وجہ کہ ان بے غیرتوں نے اب دیکھ لیا تھا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ ابن زیاد نہیں آئے گا, یزید کو پتہ نہیں چلے گا. اب تو یزید کو پتہ چل گیا ہمارے خطوط کا اگر, اور ابن زیاد کو پتہ چل گیا, ہم مارے جائیں گے. اور حسین نے آ کے تو بتا دیا ہے کہ میں آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. انہوں نے تو خط منڈر کے سامنے رکھ دینے, ہم کیا کریں گے. تبھی انہوں نے مردوں کو شہید کیا اور خیموں کو آگ لگائی تاکہ ثبوت مٹا دیے جائیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے ذی عقل و شعور سمجھا دے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے. انہوں نے اس لیے خیموں کو آگ لگا دی تاکہ وہ اندر موجود خطوط جل جائیں. لیکن ظالم کہاں تک بچتے ہیں. حضرت زینب کی بد دعا آج بھی ظالموں کو آشکارا کر رہی ہے. فرمایا ظالموں, میرا بھائی حافظ شہید کیا, تمہارا حافظ نہ ہو, اس کا خون بہا ہے, تمہارا قیامت تک خون بہتا ہے. میرے دوستو, یہ واقعہ کربلا کی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی, اور اسی پر میں ایک دو جملے بازید بھی کہتا ہوں آخر میں, توجہ رکھ لوں. نمبر 1, حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ بھی تو ڈھونڈیے نا, حوالہ تلاش کیجیے. میں نے اپنے شیخ مکرم, شیخ اول, شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا. جو انہوں نے جواب دیا, بعد میں نے اس کو تلاش کیا. البدایہ والنہایہ کا 8واں حصہ اٹھائیے, تاریخ ابن کثیر. امام ابن کثیر فرماتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن, ساتھ علاقہ ہے بنو اسد کا, اہل غامریہ, یہ لوگ آئے, انہوں نے کفن بھی دیا ہے اور جنازہ بھی پڑھا ہے. لیکن اس میں حضرت حسین ہیں, حضرت حسین کے بھائی ہیں, 72 تن ہیں, کچھ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں جیسے حضرت حبیب بن مظاہر ہیں, حضرت انس بن حارث ہیں, حارث بن نبیہ ہیں, اور اسی طرح ایک صحابی مزید ہیں جن کا نام عبد الرحمن بن عبد الرب ہے, حبیب بن مظاہر الاسدی ہے رضی اللہ عنہ. یہ لوگ شہید ہوئے, اور ان میں اکثر کی عمر 60 سال سے اوپر. جو کچھ ظالم ہمیں کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین کے ساتھ صحابہ کیوں نہیں گئے تھے, میں ان ظالموں کو کہتا ہوں پہلی بات ہے کہ حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے. دوسری بات ہے حضرت حسین نے کسی کو بلایا بھی نہیں تھا. تیسری بات ہے کہ حضرت حسین تو اصلاح نفس کے لیے جا رہے تھے لوگوں کی. اور چوتھی بات ہے کہ ہر بندے کو ساتھ لے جانا حضرت حسین کا مشن نہیں تھا, ورنہ حضرت حسین نے اپنا ایک سگا بھائی مکہ چھوڑ دیا تھا جن کا نام ہے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ. محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضرت علی کی بیوی خولہ بنت جعفر, جس کو حنفیہ کہتے ہیں, یہ اس کا بیٹا محمد بن حنفیہ سگا بھائی حضرت حسن حسین کا رضی اللہ عنہ. اس کے جسم میں بھی خون حیدری دوڑتا ہے. یہ غیر فاطمی سید ہے, اور دنیا میں آوان نسل رہتی ہے. آوان نسل بھی سید ہے لیکن غیر فاطمی ہے. آوان نسل کا جد امجد محمد بن حنفیہ, اور حضرت حسین کا بڑا بھتیجا حضرت حسن کا بڑا بیٹا حسن مصنع رضی اللہ عنہ, یہ بھی نہیں گئے تھے. محمد بن حنفیہ بھی نہیں گئے تھے. تو وہ کوئی جنگ کی بات نہیں تھی. حضرت حسین تو اصلاح کے لیے گئے تھے, ان ظالموں نے جنگ مسلط کر دی تھی. تو اہل غامریہ نے جنازہ پڑھا, سر مبارک کو لے گئے ابن زیاد کے دربار میں. آپ اٹھائیے کتب سیر, حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ انتہائی بوڑھے ہیں, ہاتھ میں کپ کپی ہے, لرزہ ہے, بہت بوڑھے ہیں.
یہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین کی شہادت کو سن کے دو بندوں کے سہارے سے آئے تھے، اور ابن زیاد نے اس وقت چھڑی حضرت حسین کے ہونٹوں کی طرف کر کے ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین کی داڑھی مبارک پر وسمہ لگا ہوا تھا، کالے رنگ کی مہندی ہے وسمہ، مجاہد فی سبیل اللہ لگا سکتا ہے۔ تو اس نے حسن کی تعریف تو کی لیکن چھڑی آگے کر دی، تو انہیں فرمایا ارفع قضیبک یا ظالم وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ۔ کلانتی اس چھڑی کو حضرت حسین جیسے مبارک ہونٹوں سے دور کر ان آنکھوں نے حضرت حسین کی اس جگہ کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا۔ یہ سر مبارک یزید کے دربار میں گیا، وہاں سے اہل بیت کے قافلے کے ساتھ جنت البقیع آیا، آج یہ سر مبارک حضرت حسین کے قدموں میں جنت البقیع مدینہ طیبہ میں دفن۔ آپ اٹھائیے امام ابن کثیر کی البدایہ کے 8ویں جلد پڑھ رہا ہوں۔ دعا فرمائے رب کریم آپ کو اور ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ عطا فرمائے، ان کا فیض عطا فرمائے، حضرت حسین کا ساتھ اور حضرت حسین اور شہداء محرم کے قبور پہ رب کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب ظہر کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ مثل اول کے بعد بھی یا نہیں؟ پوری وضاحت فرمائیں۔ جی بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ حتی سارا کل شیء مثلی ذلہ مثلی، جامع ترمذی کی روایت، مثلین پر جا کے عصر کی نماز قضا ہوگی تو مثلین تک نماز عصر پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلین کیا ہے؟ توجہ رکھنا، آپ جب سورج درمیان میں ہو سایہ اصلی کو چھوڑ کے یوں چیز رکھیں جو اس کا سایہ ہو اس کو دیکھیں، اس جتنا سایہ ہے تو مثلن ہے، اس سے ڈبل ہے تو مثلین ہے، تو مثلین سایہ ہو جائے اس کے بعد نماز عصر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اور اس پر دلیل چاہیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 مزدور ہیں، ایک نے صبح سے ظہر، ایک نے ظہر سے عصر، ایک نے عصر سے مغرب مزدوری کی، لیکن جس نے عصر سے مغرب مزدوری کی اس کو بھی اتنی اجرت ملی جتنی ان 2 پہلوں کو ملی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس میں تو تھوڑے وقت میں مزدوری کی ہے، اس کو اجرت اس کے زیادہ ٹائم والوں کے برابر کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کی مہربانی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک امت موسیٰ ہے ان کو بڑا ٹائم ملا، ایک امت عیسیٰ ہے ان کو بڑا ٹائم ملا، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوٹا ٹائم ملا، یہ چھوٹے ٹائم میں جتنی نیکیاں کریں گے اللہ ان سے بڑھ کے اجر دے گا۔ یہ روایت تو امت کی شان میں ہے، لیکن امام صاحب کا استدلال دیکھیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مثلین پہ اثر نہ مانو تو پھر اس مزدور کا ٹائم ظہر والے سے بڑھ جائے گا جو حدیث کی روح کے خلاف ہے، تو لہٰذا مثلین میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2، مقتدی کی اگر 2-3 رکعتیں رہ جائیں تو بقیہ نماز کیسے ادا کرے؟ 1 رکعت رہ جائے، 2 رہ جائے، 3 رہ جائیں یا 4 رہ جائیں، جب بھی امام کے سلام کے بعد اٹھے گا سبحانک اللہم سے شروع کرے گا، آسان ترین معاملہ ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل اور سوالات ہوں تو آپ علماء سے سمجھ لیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی دینی خدمات بتا دیں۔ مفتی عبدالواحد قریشی کراچی سے لے کر چترال تک فی سبیل اللہ دنیا میں کفار کے چہروں پہ مونگ دل کے چل رہا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے عزت دے کر میرے لیے کرسی لگا کر بٹھائے ہوئے ہیں، میں کوئی بڑی مادہ پترا، میرے منہ پہ پیپٹ باندھیں، میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمت نظر نہیں آتا؟ حیرانگی کا معاملہ ہے، 6 لاکھ علماء کے قائد ہے مولانا، 6 لاکھ علماء پاکستان کے، علماء، حفاظ، قراء، قاری، مقری، پیر طریقت، مفتیان اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اس کی خدمت بتائیں۔ آپ جب جاتے ہیں نادرا میں اور آپ وہاں جا کے اپنا شناختی کارڈ بنواتے ہیں، وہاں مذہب کا خانہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا مذہب ریلیجن کیا ہے، آپ اس میں اسلام لکھتے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان کا کارنامہ ہے۔ قادیانی کافر اقلیت کرا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کا کارنامہ ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا تو سود کے خلاف اس وقت پچھلی ہماری حکومت میں شہباز گورنمنٹ میں 2 سرکاری بینک، اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک، ریویو پیٹیشن میں گیا تھا کہ سود جائز ہے، ان کی اپیلیں واپس کرائی تھی تو یہ مولانا فضل الرحمان نے کرائی، آپ کو نہیں دکھتا۔ اور اب حال ہی میں قادیانیوں کی چھوٹے بھائیوں کی جو منجی ٹھوکی ہے، یہ کس نے ٹھوکی ہے؟ کس نے ٹھوکی ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہ ہوتا، جمعیت علماء اسلام کی تعاون اور ہیلپنگ اور نصرت اور مدد نہ ہوتی، یہ بل پاس ہو کے دکھاتے مجھے۔ یہ حکومتی سینیٹرز کو قائل کرنا یہ میری جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز کا کام ہے، یہ مولانا عطاء الرحمان کا کام ہے، مولانا عبدالغفور حیدری کا کام ہے، سینیٹر طلال محمود کا کام ہے، حضرت مولانا فیض محمد کا کام ہے، اور سینیٹر ہمارے کامران مرتضیٰ کا کام ہے، جنہوں نے ایک ایک سینیٹر کی ذہن سازی کی ہے۔
یہ नामूस सहाबा व आले बैत बिल पास करके कादियानियों की छोटे भाइयों की मंजी ठोक दी गई है। कल जमीयत उलमा इस्लाम पावर में थी तो कादियानियों की मंजी ठोकी थी, आज पावर में थी तो इनकी छोटी बहन भाइयों की मंजी ठोकी है। आप कहते हैं मुझे दीनी खिदमत बताएं। पाकिस्तान का कोई एक शेखुल हदीस नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो। आप जानते हैं शेखुल हदीस किसको कहते हैं? 8 साल आलिम पढ़ता है, 8वें साल में आखिरी किताब सही बुखारी जो उसे पढ़ाते हैं उसे शेखुल हदीस कहते हैं। कोई शेखुल हदीस नहीं है पूरे पाकिस्तान में जो मौला फजल रहमान के मुखालिफ हो। उलमा को समझ नहीं आता, आवाम को आता है। मैं रेडी वाले की बात मानूं, मौलाना की ना मानूं? और पूरे पाकिस्तान में कोई खानकाह का पीर तरीकत नहीं है जो मौला फजल रहमान का मुखालिफ हो। पूरे पाकिस्तान में कोई एक मुफ्ती नहीं है जिसको 4 बंदे मुफ्ती माने और उसका फतवा माना जाए। मुफ्ती मिनल मुफ्त लो, मुफ्ती मिनल इफ्ताओ, वो मौलाना का मुखालिफ हो, आप नहीं दिखा सकते। तो इससे बढ़ के आप मौलाना की क्या बात करेंगे? खुदा के बंदे 1980 में हजरत मुफ्ती महमूद से फौत हुए, ये कौमी असम्बली में 88 में गया, आज तक इस्लामाबाद में अपना ज़ाती घर नहीं है। आज यहाँ कोई एक MNA MPA बन जाए, एक सेनेटर बन जाए, एक वजीर बन जाए, कोई निगरान हुकूमत पे क्यों ना बन जाए, बैंक बैलेंस और कोठियां और लैंडलॉर्ड होना और आओ भगत और हटो बच्चों की सदाएं आपको लगती हुई नहीं दिखेंगी। एक एक जगह पूरा मजमा यहाँ इकट्ठा होता है। हजरत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम इन्हीं में उठक बैठक, इन्हीं में बैठता, इन्हीं में चलना, इन्हीं में फिरना, इन्हीं में रहना, इन्हीं में बूदोबाश है, इन्हीं में इनका जो है ना उठक बैठक है। उसके बावजूद करप्शन से पाक, जुल्म से पाक, बददियानती से पाक, 2 नंबरी से पाक और इसी तरह एक एक चीज की गलतकारी से पाक है। ये आपको नजर नहीं आता? अल्लाह आपको खुश रखे। ये नजर नहीं आता, ये नहीं दिखता?